والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: صنفان من أمتي لم أرهما، وفيه نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لم يجدنا رائحة الجنة وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا، أو قال كما قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يرح رائحة الجنة. محترم اور معزز امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث، یہاں پر تشریف فرما دیگر معزز اور قابل احترام صوبائی جمعیت، ضلعی جمعیات کے ذمہ داران اور عہدیداران، مسجد اہل حدیث کاپڑیا نگر کے ٹرسٹیان، مجلس میں تشریف فرما قابل احترام علماء دین، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، میرا موضوع آپ کے سامنے واضح کیا گیا ہے: پردہ خواتین کی عزت و ناموس کی حفاظت کا ضامن۔ اس موضوع پر مجھے آپ کے سامنے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ میں نہایت ہی اختصار کے ساتھ، چونکہ دو معزز مہمانان یہاں پر تشریف فرما ہیں، میں ان کے بیچ میں زیادہ دیر تک حائل نہ ہو کر کے کوشش کروں گا کہ اپنے موضوع کی آپ کے سامنے وضاحت کروں۔ قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں، ایک چیز کی وضاحت ضروری ہے جو کہ عام طور سے اعلان میں ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے، یا ہمارا ایسا مزاج بنا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ جب پردے کی بات آتی ہے تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کا موضوع ہے، یہ خواتین کا موضوع ہے، اس کو خواتین غور سے سنیں اور خواتین خصوصی توجہ دیں۔ میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ یہ اصل موضوع مردوں کا ہے، یہ اصل موضوع مردوں کا ہے میرے بھائیوں۔ پردہ کریں گی خواتین، مگر انہیں کرائے گا کون؟
مرد۔ آپ دیکھ لیجئے کسی بھی شکل میں اور عورت کسی بھی حیثیت میں بیوی کی شکل میں ہے تو اس کے پردہ کی ذمہ داری شوہر پر ہے، بیٹی کی شکل میں ہے اس کے پردہ کی ذمہ داری باپ پر ہے، بہن کی شکل میں ہے اس کے پردہ کی ذمہ داری بھائی پر ہے۔ جو حیثیتیں ہیں میرے بھائیوں، ان حیثیتوں میں عورت آزاد نہیں ہے، اس کا کوئی نہ کوئی نگراں اور کوئی نہ کوئی سرپرست، اور نگراں اور جو سرپرست ہوتا ہے یہ نگرانی یا سرپرستی صرف اس بات کی نہیں ہے کہ اس کے کھانے کا انتظام کرے، اس کے کپڑے کا انتظام کرے، اس کے علاج کا انتظام کرے، اس کے دنیاوی مسائل کا انتظام کرے۔ میرے بھائیوں، یہ نگرانی اور یہ سرپرستی ثانوی ہے اور یہ ضروریات ثانوی ہے، ورنہ پہلی ضرورت اور اصلی ضرورت یہ ہے کہ ہم ان خواتین کی جن کی سرپرستی ہمارے ذمہ داری ہے، ان کی آخرت کی فکر کرتے ہوئے آخرت سے متعلق ان کی توجیہ کرتے رہیں اور ان کی رہنمائی کرتے رہیں۔ اس لیے میں آپ کے سامنے میں نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں روایت فرمایا ہے، خاص طور سے میں نے حدیث اسی لیے پڑھی میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا یموت یوم یموت هو غاش لرعیتہ الا لم یرح رائحۃ الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے، کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ماتحتین عطا فرمائے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ رعایا عطا فرمائے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے اہل و عیال عطا فرمائے ہیں، وہ آدمی مر جاتا ہے۔ جب مرتا ہے تو اس حال میں مرتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ خیانت کرنے والا ہوتا ہے، ان کے ساتھ غش کرنے والا ہوتا ہے، ان کے ساتھ دھوکہ کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا ہے۔ اور بعض روایات میں ہے فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيحَةٍ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی رعایا عطا فرمایا ہے، کچھ ماتحتین عطا فرمائے ہیں، اس نے ان ماتحتین کے ساتھ، اس رعایا کے ساتھ، ان بیوی بچوں کے ساتھ، اس اہل و عیال کے ساتھ اس نے خیرخواہی کے ساتھ کام نہیں لیا، وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا ہے۔ آپ محدثین کرام کی تشریح اٹھا کر کے دیکھیں، آپ اس حدیث کی توضیح اٹھا کر کے دیکھیں، اس میں اول جو مراد ہے میرے بھائیوں وہ کون ہے؟ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ ہم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص کو اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ الزوج رائن علی زوجتہ، شوہر رائی ہے اپنے بیوی پر، باپ رائی ہے اپنے بیٹی پر۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں ذمہ داری عطا فرمائی ہے۔ اس لیے میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ یہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے، اور کہ ہم اپنی خواتین کو، اگر بیوی ہے تو بیوی کو، اگر بیٹی ہے تو بیٹی کو، اگر ماں ہے ہماری کفالت میں تو ماں کو، اگر بہن ہے ہماری کفالت میں تو بہن کو، جو بھی ہیں ہم ان خواتین کو پردہ کرنے کو لازم قرار دیں اور ان سے کسی بھی حال میں پردہ کرائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے میرے بھائیوں۔ تو خواتین کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا موضوع ہم مردوں کا بھی ہے، ہم بھی اس کے مخاطب ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کیا کہا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ کیا نبی اللہ تعالیٰ نے کس کو مخاطب کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا۔ کیا کہا؟ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں کو حکم دے دیجئے کہ وہ جو ہے پردہ لٹکا لیا کریں۔ نہ اللہ تعالیٰ نے مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا میرے بھائیوں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس غلط فہمی کا ہم شکار نہ ہوں کہ یہ موضوع خواتین کا ہے، یہ موضوع خواتین کا ہے اور خواتین کے ساتھ ساتھ ہمارا ہے، اس لیے کہ خواتین کے ہم ذمہ دار ہیں۔ اس مختصر سی وضاحت کے بعد آئیے اصل موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ جو پردہ ہے اور جو حجاب ہے، اگر اس کے تعلق سے دیکھا جائے کہ اس کا باعث کیا ہے، اس کا محرک کیا ہے، تو میرے بھائیوں جو شرعی اوامر ہیں اور شرعی توجیہات ہیں اور شرعی احکامات ہیں، ان شرعی احکامات سے پہلے پردے کا باعث ہر انسان کے اندر موجود حیا اور شرم ہوا کرتی ہے۔ کیا ہوا کرتی ہے؟ حیا اور شرم ہوا کرتی ہے۔ انسان کے اندر جو غیرت موجود ہے اور جو حیا موجود ہے اور جو شرم موجود ہے، اس حیا اور شرم کی وجہ سے انسان پردہ کرتا ہے۔ ایک خاتون
یہ انسان اگر پردہ کرتی ہے، حجاب کرتی ہے، اس کی فطرت میں موجود ہے، اس کی شرست میں موجود ہے، اس کی طبیعت میں موجود ہے، اس کی جبلت میں موجود ہے کہ وہ پردہ کرے۔ میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہوگا کہ انسان تو وہ انسان ہے کہ جب اس کو پردہ نہیں ملا، آپ کو یاد ہوگا واقعہ آدم علیہ السلام کا اور حوا کا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو جنت میں ٹھہرایا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت میں خوشی سے جتنا چاہو کھاؤ، فارغ البال ہو کر کے کھاؤ، کوئی تم کو روکنے والا نہیں ہے، کوئی تم کو ٹچ کرنے والا نہیں ہے، مگر ابلیس کے چکر میں پڑ کر کے آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی اور خطا ہوئی، اور آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا۔ تو کیا ہو گیا تھا میرے بھائیوں؟ ان کا لباس جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں پہنایا تھا، لباس اتر گیا۔ کیا ہو گیا؟ لباس اتر گیا، ان کے جسم سے لباس نکل گیا، حوا کے جسم سے لباس نکل گیا، آدم کے جسم سے لباس نکل گیا۔ تو کیا کیا آدم اور حوا نے؟ جب کپڑا نہیں ملا تو کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ کہ جب ان کا لباس جسم سے اتر گیا، حیا اور غیرت اور شرم اس بات پر ان کو آمادہ کر دی کہ انہوں نے جنت کے درخت کے پتوں کو توڑ کر کے اپنے جسم کو چھپانا شروع کر دیا۔ جنت کے درخت کے پتوں کو توڑ کر کے تفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جنت کے درخت کے پتوں کو توڑ کر کے انہوں نے اپنے جسموں کو میرے بھائیوں چھپانا شروع کر دیا۔ یعنی یہ چیز انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان ہے تو مسلمان کے لیے ہی پردہ ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم ہے، اس کی فطرت میں یہ چیز موجود ہے۔ یہ الگ چیز ہے کہ اس کو ماحول غلط مل جائے، یہ الگ چیز ہے کہ اس کو لوگوں کا ساتھ الگ مل جائے، یہ الگ چیز ہے کہ اس کی رہنمائی غلط ہو جائے۔ اگر رہنمائی غلط ہو جائے اور ماحول غلط ہو جائے تو حیا کیا کہتے ہو میرے بھائیوں؟ انسان کا عقیدہ بدل جاتا ہے، انسان کا مزاج بدل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ کس پر پیدا کیا جاتا ہے؟ فطرت اسلام پر، عقیدہ صحیحہ پہ پیدا کیا جاتا ہے، دین اسلام پر پیدا کیا جاتا ہے، دین فطرت پہ پیدا کیا جاتا ہے۔ مگر آب و ہوا اور ماحول کا اور رہنمائی کا اور تعلیم کا کتنا فرق پڑتا ہے کہ اس کے والدین اگر چاہے تو اس کو یہودی بنا دیں، اس کے والدین چاہے تو اس کو نصرانی بنا دے، اس کے والدین چاہے تو اس کو مجوسی بنا دے۔ تو اس طرح سے فطرت میں یہ چیز موجود ہے، مگر غلط ماحول مل جاتا ہے اور غلط رہنمائی مل جاتی ہے، اور اس طریقے سے جو ہے کیا نام ہے وہ دین فطرت کو، وہ طریقے فطرت کو، وہ فطرت کے راستے کو اور فطرت کی چیز کو چھوڑ کر کے غلط چیز پر چلے جاتے ہیں میرے بھائیوں۔ تو حیا یہ ایسی چیز ہے کہ انسان کو حجاب اور انسان کو پردہ کرنے پر مجبور کرتی ہے، اور جب انسان کے اندر حیا نہ ہو، انسان کے اندر غیرت نہ ہو، انسان کے اندر شرم نہ ہو، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحیح مسلم کی حدیث ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اے اللہ کے بندے دیکھ، جب تجھ سے حیا ختم ہو جائے، جب تجھ سے شرم ختم ہو جائے، جب تجھ سے غیرت ختم ہو جائے تو تم جو چاہو کرو۔ اگر حیا نہیں ہے، اگر شرم نہیں ہے تو انسان کو کچھ بھی کرنے میں کوئی جو ہے کیا نام ہے رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے۔ انسان کے اندر سب سے اہم چیز جو ہے وہ غیرت ہے، وہ حیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام اس چیز کی بڑی ہمت افزائی کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث بخاری کی روایت کردہ حدیث ہے، معروف اور مشہور حدیث ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے کہا کہ جب کوئی آدمی اپنی بیوی کے متعلق کچھ مشکوک چیز دیکھے تو وہ جو ہے کیا نام ہے اس پر گواہ لائے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھ لیا مشکوک حالت میں، غیر جو ہے کیا نام ہے مناسب حالت میں، تو میں اس کو تلوار اٹھا کر کے کھڑاک سے اس کی گردن اتار دوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہاں پر سعد بن معاذ کی نکیر نہیں کی، ان کے اس غیرت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پروان چڑھایا اور اس کی ہمت افزائی کی، اس کی تعریف کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اتعجبون من غیرت سعد، اے لوگو سعد کی غیرت سے تم تعجب کرتے ہو؟ اے لوگو میں سعد سے بھی زیادہ غیرت والا ہوں،
میں سعد سے بھی زیادہ غیرت والا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کو دیکھو، جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک آدمی کو نبی علیہ السلام نے بیٹھے ہوئے دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی کے ساتھ بیٹھ کر بات کر رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں سرخ ہو گئے، غصے میں آ گئے، آپ کے چہرے سے غصہ ظاہر ہو گیا۔ اما عائشہ سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ناراض ہو گئے۔ اما عائشہ نے فوراً وضاحت فرمائی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ میرے رضائی بھائی ہیں، یہ دو شریک بھائی ہیں، یعنی یہ میرے محرم ہے، کوئی اجنبی آدمی نہیں ہے، میرے بھائی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس سے زیادہ غیرت والا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی غیرت کیا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے محرمات کا ارتکاب کرے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت ہے میرے بھائیوں، کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیز کو آپ کو حرام کیا ہے آپ اس کا ارتکاب کرو میرے بھائیوں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حیا اور شرم یہ غیرت یہ فطرت ہے، فطرت۔ آج ہماری فطرت میں میرے بھائیوں، آج جس طریقے سے ہم نے اس کو غلط راہ پر لگایا ہے، آج جس طریقے سے ہم نے غلط چیزوں کو قبول کیا ہے، ایک مسلمان، ایک داڑھی رکھنے والا مسلمان، ایک نمازی مسلمان واللہ اپنی بیوی کے بارے میں جانتا ہے کہ پردہ نہیں کرتی ہے، چہرہ کھول کر کے بازاروں میں جاتی ہے، ان سے باتیں کرتی ہے، اور نعوذ باللہ معاملہ تو یہاں تک پہنچتا ہے میرے بھائیوں کہ مسافے بھی لوگوں سے کرتی ہے، اور اس طریقے سے جو ہے کہ محرمات کا ارتکاب کرتی ہے، مگر اس انسان کی غیرت میں ذرہ برابر جو ہے کیا نام ہے جوش نہیں آتا ہے، غیرت بیدار نہیں ہوتی ہے میرے بھائی۔ ارے اس صحابی کا واقعہ یاد کرو، میری ماں اور بہنوں اور میرے بھائیوں اور بزرگوں اور نوجوان دوستوں، یاد کرو اس صحابی کا واقعہ، جو صحابی کسی غزوے پر جا رہے تھے، کسی جہاد پر جا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گھر جا کر کے گھر والوں سے ملاقات کرنے کی اجازت مانگی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو اجازت دی، گھر میں گئے تو اپنی بیوی کو دیکھا کہ ان کی بیوی دروازے پر کھڑی ہیں، ان کی بیوی دروازے پر کھڑی ہیں، بیوی کو دروازے پر دیکھنا تھا کہ انہوں نے اپنے پاس موجود جو اسلحہ تھا، جو تیر تھی اور جو کچھ بھی تھا، انہوں نے اس کی طرف اٹھایا کہ اس کو میں قتل کر دوں، مار ڈالوں، مگر بیوی نے کہا کہ ذرا آپ اندر کا معائنہ کر لیجئے، ذرا آپ اندر کا جائزہ لیجئے کہ میں دروازے پر کیوں آ گئی ہوں۔ جب وہ جا کر کے اندر دیکھتے ہیں تو گھر میں ایک کالا ناگ ہے، جس کے ڈر سے بیوی دروازے پر چلی گئی ہے، اس کو غیرت کہا جاتا ہے۔ میری بیوی کس نے اجنبی بس سے بات کر لے، میری بیوی بے چہرہ کھول کے بازار میں چلی جائے، میری بیوی میرے کسی اجنبی مت سے مسافہ کر لے، یہ غیرت ہونا چاہیے میرے بھائیوں، ہر انسان کے اندر ہونی چاہیے، یہ حیا ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حیا کی، شرم کی 70 ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بلند شاخ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ، توحید کی شاخ سب سے بلند ہے، اور سب سے نیچے شاخ جو ہے اماطۃ الاذى عن الطریق، تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا ہے۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا تذکرہ نہیں کیا، روزے کا تذکرہ نہیں کیا، زکوٰۃ کا تذکرہ نہیں کیا، 70 شاخ میں سے صرف اونچی شاخ کا تذکرہ کیا اور نیچے شاخ کا تذکرہ کیا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاخ کا خصوصی طور سے تذکرہ کیا۔ کیا تذکرہ کیا؟ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، کیونکہ اس ہر عمل میں، ہر چیز میں میرے بھائیو حیا کا دخل ہے۔ آپ نماز کیوں پڑھتے ہو؟ اس میں بھی حیا کا دخل ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ بے حیا ہے، یاد رکھو، جو نماز نہیں پڑھتا میرے بھائی بے حیائی ہے۔ آپ نماز کیوں پڑھتے ہو؟ کل اللہ تعالیٰ کے سامنے میں کھڑا ہوں گا تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ شرم آ رہی ہے، اللہ کو منہ دکھانے سے شرم آ رہی ہے۔ آپ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ آپ جو ہے کسی پر ظلم و زیادتی کرنے سے کیوں بچتے ہو؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور سے حیا کا ذکر کیا کہ حیا ایمان کے شعبہ میں سے ایک شعبہ ہے میرے بھائیوں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حیا اور شرم یہ فطری چیزیں ہیں اور ہر انسان کے اندر جو ہے موجود ہیں۔ آج یہ حیا کے ختم ہونے کی وجہ سے، شرم کے ختم ہونے کی وجہ سے میرے بھائیوں، میری مائیں اور بہنیں بھی گواہ ہیں، اور میرے آپ بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں، آپ بھی گواہ ہو۔ کیا چند سالوں پہلے یہ حال نہیں تھا کہ ہماری مائیں اور بہنیں اور گھر کی عورتیں بڑی حیا کرتی تھیں؟ آپ نہیں دیکھو گے کہ کوئی خاتون جو ہے کسی کو اپنا چہرہ گھماتے دکھاتے پھرے، آپ نہیں دیکھو گے کہ کوئی خاتون کسی جو ہے کہ نام ہے اجنبی مرد سے مسافہ کرتے چلے، مگر آج یہ مغربی تہذیب کے دلدادوں کے یعنی پرفریب نعروں، کیا نام ہے، آزاد نسواں،
تحریر نسواں اور حقوق نسواں اور مساوات اور اس طرح کے نعروں سے ہماری خواتین میں بہنیں خوش ہو گئی ہیں، اور ان کے جس طریقے سے بھی آ رہے ہیں، جو بھی ان کی تہذیب آ رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں دیکھتی، صحابیات کا عمل نہیں دیکھتی۔ عائشہ اور فاطمہ کا تعامل کیسا رہا، عائشہ اور فاطمہ کا معاملہ کیسا رہا، یہ ہماری مائیں اور بہنیں نہیں دیکھتی، اور ہماری مائیں اور بہنیں آج اپنے چہروں کو کھولتی ہیں، نقاب اور برقعے کا استعمال نہیں کرتی ہیں، چادر کا استعمال نہیں کرتی ہیں، پردے کا اہتمام نہیں کرتی ہیں، اور اس طریقے سے جو عورتوں کا حال ہوا، معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا کہ اگر میں یہ کہوں کہ آج عورتوں کا جو حال ہوا ہے وہ حال یہی ہے کہ عورتوں کو مغربی تہذیب والوں نے، جہاں اسلام نے بہت اونچا مقام دیا تھا، ماں کی شکل میں اس کو عزت دی تھی، بہن کی شکل میں اس کو عزت دی تھی، بیوی کی شکل میں اس کو عزت دی تھی، ماں کی شکل میں ماں کے پیروں تلے جنت کو قرار دیا، تو بیوی کی شکل میں کہا میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنی بیوی بچوں کے لیے بہتر ہوں، سب سے زیادہ وہی بہتر ہے جو اپنی بیوی بچوں کے لیے بہتر ہو۔ بہن کی شکل میں کہا کہ 2 بہن کی 3 بہن کی اگر تم نے پرورش کر دی اور اس کو جو ہے کہ نام نکاح شادی بیاہ کر دیا، اس کو پڑھا دیا، تربیت کر دی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بہنیں تمہارے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ ماں کی شکل میں عزت، بہن کی شکل میں عزت، بیوی کی شکل میں عزت، ہر حالت میں عزت میرے بھائی، مگر آج خواتین کو ان مغربی تہذیب پر چلنے والوں نے اور مغربی تہذیب کے دلدادے جو مسلمانوں کی شکل میں مسلمانوں کے گروپ میں آ گئے ہیں، انہوں نے اگر کہا جائے تو خواتین کی عزت کہاں پہنچائے، خواتین کی حیثیت کہاں پہنچی؟ ٹشو پیپر، یوز اینڈ تھرو، استعمال کرو اور پھینک دو۔ ہے اس کو کوئی غلط کہہ سکتا ہے؟ کوئی اس کو جھٹلا سکتا ہے؟ کیا دہلی میں جو واقعہ ہوا بالکل اسی کی پریکٹیکل نہیں ہے کہ نوجوانوں نے، حیوانوں نے اور جو ہے درندوں نے ایک لڑکی کو، کمزور لڑکی کو، بیچاری کو، اس کی عزت پر حملہ کیا اور اس کے ساتھ زنا کی بدکاری کی، اور زنا کرنے کے بعد بس سے اٹھا کر کے پھینک نہیں دیا؟ کیا ہوا نہیں میرے بھائیوں؟ میری اور ماں اور بہنوں، آپ کی عزت و ناموس کا محافظ کون ہے؟ آپ کی عزت و ناموس کا محافظ بے پردگی ہے یا پردہ ہے؟ آپ خود سمجھ سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفنا فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ کہ اپنے اوپر چادر لٹکا دیا کریں۔ ادناء الجلباب یہ بڑا مسئلہ ہے اور اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت ہونی چاہیے۔ آج یہ مسئلہ بھی ہمیں سمجھنے کے لیے ادناء الجلباب کیا ہے۔ آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو باقاعدہ جیسے کہ ان کا مشن ہے کہ عورتوں کے چہرے سے پردہ ہٹوا دینا ہے، عورتوں کے چہرے سے پردہ نکلوا دینا ہے۔ ایک وقت تھا کہ یہ مسئلہ علمی مسئلہ تھا، علماء کرام کے بیچ میں مسئلہ تھا، مگر آج یہ مسئلہ ٹیلی ویژن پر آ گیا، آج یہ مسئلہ اشتہارات پر آ گیا، آج یہ مسئلہ بڑے بڑے کانفرنسوں کا موضوع بن گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے عورتوں کا چہرہ کھولنا یہ زیادہ بہتر ہے، نہیں کھولیں گے تو ان کو ثواب کم ملے گا، نعوذ باللہ۔ ادناء الجلباب کے بارے میں آپ کو بتا دوں، اور جو ہے کیا نام ہے اہل مفسرین کی تفسیر سے، کہ میرے بھائی یہ یاد رکھیے یہ صرف دھوکہ ہے کہ چہرہ پردہ نہیں ہے، یاد رکھیے کہ دھوکہ ہے کہ چہرہ پردہ نہیں ہے، چہرہ کھولنا ہے صرف دھوکہ ہے میرے بھائیوں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور میں آپ کے سامنے یہ کتاب میں خاص طور سے دکھانے کے لیے لایا تھا، اگر کسی بھائی کو شبہ ہو، میرا وقت سے 45 منٹ کا ہے، اس وقت میں پورے دلائل آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، پورے براہین آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، لیکن یہ کتاب عربی زبان میں بھی ہے اور کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور میرے پاس یہ اردو زبان میں یہ کتاب موجود ہے، اس کا ترجمہ ہوا ہے شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جو سعودیہ کے بہت بڑے فقیہ اور نہایت ہی بڑے عالم اور نہایت ہی بڑے مجتہد اور بڑے چوٹی کے علماء میں سے میرے تھے، جن کا چند سالوں پہلے انتقال ہوا ہے۔ جب یہ فتنہ اٹھا اور لوگوں نے اس فتنے کو اٹھایا تو علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے یہ کتاب الحجاب کے نام سے لکھی، جس کا ترجمہ اردو میں پردہ کے نام سے ہوا ہے۔ اس میں سارے دلائل جو چہرے کے
چھپانے کے سلسلے میں ہے، اور سارے وہ لوگ جو دلیل دیتے ہیں کہ چہرہ کھولنا چاہیے، کھول سکتے ہیں، ان کے دلائل کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اللہ کے بندو، میں آپ سے التماس کروں گا، میں آپ سے گزارش کروں گا، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا ادب و احترام کے ساتھ کہ علم کے بندے بنو، علم کو جو ہے کیا نام ہے تلاش کرو، علم کو ڈھونڈو، اور علم کو پانے کے بعد جو ہے عمل کیا کرو۔ ایسے کسی کی بات پر، اس طرح کی جو ہے کیا نام ہے بیجا باتوں پر میرے بھائیوں مت بھاگا کرو۔ شیخ نے تفسیر سے بیان کیا ہے، اور میں آپ کو ادنا الجلباب کے تعلق سے دو صحابہ کی تفسیر بتا دوں کہ جو یہ آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور رحیم۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ ہم سب لوگوں کو معلوم ہے، ان کا لقب کیا ہے؟ حبر الامہ بھی کہا جاتا ہے، بحر الامہ بھی کہا جاتا ہے، ترجمان القرآن بھی کہا جاتا ہے، فقیہ الامہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں دعا کی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل۔ اے اللہ، اس چھوٹے صحابی کو، اس بچے کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار صغار صحابہ میں ہوتا تھا، چھوٹے عمر کے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل۔ اے اللہ، ان کو دین کی سمجھ عطا فرما، اور ان کو خصوصی طور سے قرآن کی تفسیر سکھا دے۔ اے اللہ، ان کو قرآن کی تفسیر سکھا دے۔ کیا تفسیر کرتے ہیں؟ اٹھا لو تفسیر ابن کثیر، اٹھا لو تفسیر کتابیں اٹھاؤ، کیا تفسیر کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میرے بھائیو، امر اللہ نساء المؤمنین اذا خرجنا من بیوتہن فی حاجۃ ان یغطین وجوہہن من فوق رؤوسہن بالجلابیب۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تفسیر کرتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلنے لگے تو وہ پردہ کر لیں۔ کہاں سے پردہ کر لیں؟ اوپر سے، سر کے اوپر سے، چادر سے پورا پردہ کر لیں۔ اور آپ کو بتاؤں، ایک تابعی عبیدہ سلمانی رحمہ اللہ، یہ تابعی ہیں، مفسر قرآن ہیں، ان کی تفسیر میں سنیے۔ عبیدہ سلمانی سے پوچھا گیا کہ اے عبیدہ سلمانی، یہ ادنا الجلباب کیا ہے؟ ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ آپ صحابہ کرام کے آثار کی روشنی میں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کی روشنی میں، آپ شریعت کے مزاج کی روشنی میں، اے عبیدہ بتاؤ کہ ادنا الجلابیب کیا ہے؟ عبیدہ نے کیا معلوم ہے؟ عبیدہ نے ایک چادر لیا اور اس چادر کو اپنے سر پہ ڈال لیا، اپنے سر کر کے دکھا دیا۔ مرد ہے مگر کر کے دکھا دیا۔ کہا چادر لیا، چادر کو سر پر ڈالا، اور اس کے بعد چادر کے اگلے حصے سے ایک آنکھ سے دیکھنے بھر کی جگہ چھوڑی، یعنی جیسے گھوگھٹ کاٹتے ہیں، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں گھوگھٹ کاٹنا، یعنی ایک آنکھ سے دکھائی دے، راستہ چل سکے، راستہ نظر آئے، اتنا چھوڑا، بقیہ پورا جسم اپنا چھپا لیا، اور کہا یہ ادنا الجلباب ہے، یہ ادنا الجلباب ہے۔ یہ میرے بھائیوں صحابہ کی، تابعین کی بڑی تفصیلی جو ہے کیا نام ہے گفتگو ہے۔ اس میں آپ سے گزارش کروں گا، یہ فتنہ ہے، میں آج کے اس زمانے میں اس کو اہل علم نے فتنہ کہا ہے، اور مجھے یاد آتا ہے میرے استاد محترم، اور میں جو ہے آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ سب سے زیادہ جن سے فائدہ اٹھانے کی اللہ کی جانب سے توفیق ملی ہے، بہت سارے اساتذہ کرام کے ساتھ، وہ محدث سعودیہ عربیہ کے محدث اور مسجد نبوی کے مدرس شیخ عبد المحسن بن حمد عباد البدر حفظہ اللہ ان کے شفائے کامل عطا فرمائے، ان کی عمر کو دراز کرے۔ بڑے سالوں سے مسجد نبی میں دس دے رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ان سے مکمل سنن نبی دعوت پڑھنے کا موقع ملا ہے۔ شیخ بار بار اپنے جو ہے فتاوے میں اور سوالات کے جوابات میں کہتے تھے کہ یہ ایک علمی مسئلہ ہے کہ چہرہ کھولنا ہے کہ نہیں کھولنا ہے۔ علم کے اعتبار سے بھی، تحقیق کے اعتبار سے بھی، صحت کے اعتبار سے بھی یہ مسئلہ ثابت نہیں ہو پاتا ہے کہ چہرہ کھول سکتے ہیں۔ یعنی شیخ کیا کہتے ہیں کہ علم کے اعتبار سے، دلائل کے اعتبار سے چہرہ ڈھانکنا ضروری ہے، یہ ثابت نہیں ہو پا رہا ہے۔ مگر شیخ کہتے ہیں اگر ثابت بھی ہوتا، دیکھیں شیخ کیا کہہ رہے ہیں، اگر دلائل بھی ہوتے چہرہ کے کھولنے میں تو آج کے زمانے میں جبکہ فتنہ عام ہے اس کی بات نہیں کرنی چاہیے، ورنہ عورتیں بگڑ جائیں گی، اور وہی ہوا میرے بھائیوں۔ دلائل کی روشنی بھی ثابت نہیں ہے تو اگر ہوتا بھی تو اس کی جو ہے کہ نام دعوت نہیں دی جانی چاہیے۔ اور سنیے، جتنے علماء کرام نے، جتنے علماء نے، جتنے لوگوں نے چہرہ کے کھولنے کے جواز کی بات کہی ہے، انہوں نے ایک شرط ضرور لگائی ہے۔ ایک شرط شیخ البانی رحمہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ کے نام سے یہ بات کہی جاتی ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے یہ شرط لگائی ہے کہ چہرہ کھولنے کی اجازت اسی وقت ہو سکتی ہے جب کسی فتنے کا ڈر نہ ہو،
جب کسی فتنے کا اندیشہ نہ ہو. آج فتنہ جو چل رہا ہے اور جو فساد چل رہا ہے اور نظر نظر میں جو برائی چل رہی ہے، اور آج اخبارات اٹھاؤ کیا حالات ہو گئے ہیں لوگوں کے، کیا معاملات ہو گئے ہیں لوگوں کے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا اس ماحول میں جو ہے کہ چہرہ کھولنے کا فتویٰ نہیں ہے. معذرت کے ساتھ شیخ البانی رحمہ اللہ کا نام نہ استعمال کیا جائے. تو میں یہ کہہ رہا تھا میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں حکم دیا ہے کہ اپنی عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، سب کو حکم دے دو کہ وہ ادناء الجلباب کر لے، یعنی اپنی چادر کو اپنے سر سے لے کر کے پیر تک لٹکا لے، اور سر کا اور جسم کا، پیر کا، ہاتھ کا کوئی حصہ کھلا نہ رہنے دیں میرے بھائیوں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کو یہ جو ہے کیا نام ہے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہی ان کی عزت و ناموس کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اللہ نے فرمایا ذَلِكَ أَدْنَىٰ يُعْرَفْنَا فَلَا يُؤْذَيْنَا، یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ قریب ہے، یہ زیادہ مناسب ہے، یہ زیادہ مستحق ہے کہ جب یہ پردہ لگا کر کے جائیں گی، جب یہ اپنے چہروں کو، اپنے جسم کو ڈھانک کر جائیں گی، اور جب یہ جلباب کے ساتھ جائیں گی تو پہچان لی جائیں گی کہ یہ شریف عورت ہے، پہچان لی جائیں گی کہ یہ شریف عورت ہے. کیا ایسا نہیں ہے کہ راستے میں جو چھیڑخانی ہوتی ہے اور لوگ جو نگاہوں سے دیکھتے ہیں وہ وہی عورتیں ہیں جو متبرجہ ہوتی ہیں، جو پردہ نہیں کرتی ہیں، جو میک اپ کر کے گھومتی ہیں، ان پر ہی حملے ہوتے ہیں، ان پر ہی جو ہے لوگ دیکھتے ہیں. ایک برقع پوش عورت، ایک جو ہے کیا نام ہے چادر پہنی ہوئی عورت، ایک اپنے پورے جسم کو چھپائی ہوئی عورت، اس کی طرف کوئی نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھتا کہ ایک شریف عورت ہے، اس کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میری ماں اور بہنوں، اگر عزت و ناموس کی محافظت کرنی ہے، اگر عزت و ناموس کی حفاظت کرنی ہے، اور میرے بھائیوں اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اپنی بیویوں کی، اپنی بیٹیوں کی اور اپنی عورتوں کی عزت و ناموس کے محافظ بنے اور اس کی حفاظت ہو، تو میرے بھائیوں اس کی ضمانت صرف اور صرف پردے میں ہے، اس کے علاوہ عزت و ناموس کی حفاظت نہیں ہو سکتی ہے میرے بھائیوں. اور یاد رکھو یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ ہمارا فریضہ ہے میرے بھائیوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے لوگوں کو جو لوگ اپنی خواتین کے اندر اپنے گھروں میں برائیاں دیکھتے ہیں، خواتین کو دیکھتے بے پردہ چلتی ہیں، خواتین کو دیکھتے ہیں پردے کا اہتمام نہیں کرتی ہیں، مگر انہیں کوئی غیرت نہیں آتی. معذرت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی جنت میں جانے والا نہیں ہے. کیا ہے وہ حدیث؟ ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے، تین قسم کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. میرے بھائی کون سے ہیں وہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیان فرمایا الدیوث، دیوث آدمی ہے. دیوث کسے کہتے ہیں؟ کیا تفسیر کی گئی ہے؟ الذی یری الخبث فی اہلہ ویقرہ علیہ یا ولا ینکرہم. یہ مختلف الفاظ اس کی علماء کرام کی زبانی ہے کہ جو شخص اپنے اہل و عیال میں برائی دیکھے، اپنے اہل و عیال میں بے حیائی دیکھے، اپنے اہل و عیال میں فحاشی دیکھے، وہ آدمی اس کو دیکھ کر کے خاموش رہے اور ان کو اس پر چلنے دے میرے بھائی، اور وہ بولے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دیوس ہے، اور دیوس آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا. بولو اگر ہماری خاتون پردہ کے ساتھ باہر نہیں نکلتی ہے، اور معذرت کے ساتھ اس میں ہم سب لوگ مبتلا ہیں میرے بھائیوں، علماء ہوں، عوام ہوں، سب کو اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ معاملہ صرف تقریر تک نہیں ہونی چاہیے، یہ معاملہ تطبیق تک آنی چاہیے، اور یہ معاملہ عملی جو ہے کہ نام اقدام تک آنی چاہیے. ہم تقریریں کریں اور لوگوں کو بتائیں، اور ہمارے خواتین، ہمارے گھر کی خواتین، ہماری بیوی، ہماری بیٹیاں اس کا اہتمام نہ کریں. یہ بہت افسوسناک بات ہے میرے بھائیوں، بہت افسوسناک بات ہے میرے بھائیوں. کیا وہ آدمی دیوس نہیں ہو سکتا جو ان مسائل کو جانتا ہے مگر اپنی بیوی کے تعلق سے سنجیدہ نہیں ہوتا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا میرے بھائی. جو آدمی برائی کو دیکھ رہا ہے، اب آپ دیکھ رہے ہو آپ کی بیوی بے پردہ نکل رہی ہے، آپ اور پردہ کے تعلق سے بات اور بتا دوں میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں کہ آج کل پردہ کا مطلب یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ پردہ کا مطلب بس صرف نقاب پہن لینا، برقع پہن لینا. معذرت کے ساتھ پردہ بہت ساری چیزوں سے ہوتا ہے. حجاب کی بہت ساری شکلیں علماء نے بتائی ہیں. میں اختصار کے ساتھ آپ کو بتا دوں، حجاب گھر سے بھی ہوتا ہے. کیا ہے وہ گھر سے حجاب؟ کہ آپ اپنے گھر میں ٹھہری رہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اے عورتوں اپنی گھروں میں ٹھہری رہو،
اور جس طریقے سے جاہلیت کی عورتیں بے پردہ ہو کر نکلتی تھی ویسا مت نکلا کرو۔ اگر خاتون کو ضرورت نہیں ہے، اگر خاتون کو کوئی حاجت نہیں ہو تو وہ بازاروں میں گھومنے کے لیے، وہ جا کر کے کسی جو ہے ٹورنامنٹ کو دیکھنے کے لیے، وہ جا کر کے کسی ڈرامہ کو دیکھنے کے لیے، وہ کوئی ناٹک دیکھنے کے لیے، وہ کوئی اور کھلاڑی اور شکاری آیا ہے اس کو دیکھنے کے لیے، نعوذ باللہ اس کے لیے خاتون کو، عورتوں کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ سیر و سیاحت کے لیے اور گھومنے کے لیے میرے بھائیوں اس کے لیے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سودا رضی اللہ تعالیٰ کا مشہور واقعہ ہے کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سودا کو ایک مرتبہ بازار میں دیکھا اور سودا سے کہا، سودا میں نبی علیہ السلام سے بات کروں گا، میں نے تم کو پہچان لیا، میں نے تم کو دیکھ لیا ہے۔ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے، میں ایک ضرورت کے تحت باہر گئی تھی، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے سودا، اللہ تعالیٰ نے تم کو اجازت دی ہے کہ تم اپنی ضرورت کے لیے باہر نکل سکتی ہو، ضرورت نہیں ہے تو عورت گھر میں رہے۔ یہ ایک پردے کی شکل ہے۔ دوسری شکل ہے جس پر میں نے بات کی کہ اپنے پورے جسم کو چادر سے چھپا لے، کپڑے سے چھپا لے۔ تیسری شکل یہ ہے میرے بھائیوں کہ عورت کسی غیر محرم مرد سے مصافحہ نہ کرے، ہاتھ نہ ملائے۔ یہ فتنہ عام ہے، چچا زاد بھائی ہے، خالہ زاد بھائی ہے، مامو زاد بھائی ہے، پھوپھی زاد بھائی ہے، کیا نام ہے، بہنوئی ہے، یہ سالی ہے، یہ سارے جو سلسلے میرے بھائیوں معذرت کے ساتھ یہ چیزیں نہیں درست ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو حدیث آپ کے سامنے کئی بار آ چکی ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے کہا، ایاکم الدخول علی النساء، اے لوگو عورتوں کے پاس جانے سے رک جاؤ، اے لوگو عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ تو لوگوں نے پوچھا، افرائیت الحمو یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حمو کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حمو کی تفسیر جو علماء نے کی ہے کہ حمو کہتے ہیں شوہر کے قریبی رشتہ داروں کو، اب وہ شوہر کا چچا بھائی ہو، شوہر کا سگا بھائی ہو، شوہر کا اور کوئی بھائی ہو، یہ جو ہے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے بارے میں پوچھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، الحمو الموت، ارے یہ حمو یعنی دیور یا شوہر کے قریبی مرد جو رشتہ دار ہیں یہ تو موت ہے، یہ تو اور زیادہ خطرناک ہے۔ تو یہ جو مصافحہ کی شکل چل رہی ہے اور مصافحہ کرتی ہے ہماری مائیں اور بہنیں، میرے بھائیوں درست نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آپ کو بتا دوں اور آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی آدمی اس کے سر میں، اس کے راس میں لوہے کی سوئی چبھائی جائے، لا یطعن احدکم فی رأسہ بمخیط من حدید خیر لہ من ان یمس امرأۃ، اللہ کے نبی سے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی سوئی چبھائی جائے۔ آپ لوہے کی سوئی چبھا کے دیکھو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ کوئی چبھا سکتا ہے اپنے سر میں لوہے کی سوئی؟ اللہ کے نبی سے فرمایا لوہے کی سوئی سر میں چبھانا یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے کہ تم کسی عورت کے چھو، کسی عورت سے مس کرو، کسی اجنبی عورت سے ہاتھ ملاؤ، یہ تمہارے لیے ہلکا ہے۔ جو لوہے کی سوئی آدمی چبھاتا ہے یہ ہلکا ہے، اس سے بھاری ہے کہ آدمی کسی عورت کو چھوئے۔ میرے بھائیوں مصافحہ کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پاک باز اور پاک دامن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی کلام نہیں ہے آپ کی اس عصمت اور عفت کے بارے میں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا۔ اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، چاہے کوئی بوڑھا ہو جائے، چاہے کوئی عالم ہو، چاہے کوئی بزرگ ہو، چاہے کوئی محدث ہو، چاہے کوئی فقیہ ہو، چاہے کوئی کیسا بھی ہو، میرے بھائیوں اس کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ کسی اجنبی عورت کے ہاتھ کو جو ہے کرم لگائے۔ تو پردے کی ایک شکل یہ ہے کہ کسی ایسے شخص سے جو اجنبی ہو عورت اس سے ہاتھ نہ ملائے۔ پردے کی ایک شکل یہ بھی ہے میرے بھائیوں کہ جب عورت سفر کرے تو اپنے محرم کے ساتھ سفر کرے، غیر محرم کے ساتھ سفر نہ کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کہ کوئی عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے، یہاں تک کہ حج کا بھی سفر ہو تو یہ ممنوع ہے کوئی عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ پردے کی ایک شکل یہ بھی ہے میرے بھائی کہ جب کوئی عورت نکلے گھر سے تو وہ اپنے بھلے اس نے چادر لٹکا لیا ہے، برقع پہن لیا، نقاب پہن لیا، چادر ڈال لیا جسم کے اوپر اور وہ جا رہی ہے، مگر اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے کپڑوں کو خوشبو لگائے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جب بھی کوئی عورت
خوشبو لگا کر کے کسی قوم پر جاتی ہے، لوگوں سے گزرتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زناکار عورت ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس لعنت سے محفوظ رکھے اور ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و عصمت کو محفوظ رکھے اور انہیں اپنی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ پردے کی ایک شکل یہ ہے کہ عورت جب نکلے تو اپنے کپڑوں میں خوشبو نہ لگائے۔ پردے کی ایک شکل یہ بھی ہے میرے بھائیوں کہ جب کوئی خاتون اپنے گھر سے نکلے ضرورت کے تحت اور راستے میں جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو چلنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ وَلَا يَضْرِبْنَا بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب چلو تو اپنے پیروں کو اس طریقے سے پٹک کر نہ چلو، اس طریقے سے جھٹک کر نہ چلو کہ جو زینت کی چیزیں تمہارے اندر چھپی ہوئی ہیں اس کی آواز باہر آ جائے۔ یعنی عورت جب چلے تو شرم و حیا کے ساتھ چلے، حیا اور عصمت کے ساتھ چلے اور نہایت ہی حیا کے ساتھ چلے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا بھی طریقہ سکھایا ہے کہ خاتون جب بازار میں جائے، کسی ضرورت کے تحت جائے تو خاتون کنارے راستے پر چلے، بیچ میں نہ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات کا واقعہ نہیں معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کسی صحابیہ کو دیکھا یا خواتین کو دیکھا کہ جو بیچ راستے میں چل رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور کہا کہ اے عورتوں بغل ہو جاؤ، کنارے ہو جاؤ، تمہارے لیے بیچ راستے سے نہیں چلنا ہے۔ اس کے بعد خواتین کا عمل کیا رہا میری ماں اور بہنوں؟ بیان فرماتی ہیں صحابیہ کہ اس کے بعد خواتین اس طریقے سے چلنے لگی کہ ان کی چادریں دیواروں سے رگڑ کھا جاتی تھی۔ تو جب چلے عورت تو اس طریقے سے چلے کہ اس کے پیر سے آواز نہ آئے۔ اور پردے کی شکل یہ بھی ہے کہ جب عورت جائے اور کسی سے بات کرنی ہو، مان لو کوئی بازار میں سامان خریدنا ہے، کوئی بازار میں کوئی چیز لانی ہے، دکاندار کے پاس گئی، خاتون کو چاہیے جتنی ضرورت ہے اتنا بولے۔ میری ماں اور بہنوں بہت افسوس ہوتا ہے، یہ غیرت کی بات ہے اور میں تو تعجب کرتا ہوں ان مردوں پر جن کے گھر کی عورتیں جو ہے کہ نام ایسا کرتی ہیں۔ کیسے آپ کی غیرت برداشت کرتی ہے کہ آپ کی خاتون کسی مرد ٹیلر کے پاس جائے اور ٹیلر کے پاس کپڑے لے جا کر کے جائے اور اپنے جسم کی پیمائش اور جسم کو ناپنے کی یاد دے؟ نعوذ باللہ، یہ کیسے ہوتا ہے میرے بھائی؟ کیسے ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ کے تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا فرمایا؟ میں کیا کہہ رہا تھا، پردے کی شکل یہ بھی ہے کہ جب آپ جائیں، کوئی خاتون باہر جائے، کوئی ضرورت ہو تو کیسے بات کرے؟ جتنی ضرورت ہو اتنی بات کرو، اور بات بھی اس طریقے سے ہو کہ اس میں کشش نہ ہو، کھچاؤ نہ ہو۔ کیا فرمایا؟ وَلَا تَخْضَعْنَا بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرْضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو جب کسی سے بات کرو تو لچکدار باتیں مت کرو، باریک باتیں مت کرو، کشش والی باتیں مت کرو، ایسی باتیں مت کرو جس میں جو ہے کیا نام ہے نازک ہو، اور اس طریقے سے جو ہے کیا نام ہے سامنے والے کے دل میں مرض ہے تو وہ تمہارے اندر جو ہے لالچ ہو جائے، اس کو حریص ہو جائے اور نعوذ باللہ جو ہے کیا نام ہے آگے کے معاملات خراب ہونے کے خطرہ پیدا ہو جائے۔ تو پردے کی شکل یہ بھی ہے کہ آپ جب بات کریں، خاتون بات کرے تو اس انداز میں بات کرے کہ کشش نہ پیدا ہو۔ یہ پردے کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ پردے کا مطلب یہی نہیں ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں جب گھر سے نکلنے لگے تو برقع اپنے جسم پر ڈال لیں۔ یہ ان سارے اصول و ضوابط کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ پردہ بھی کیسے ہو، حجاب بھی کیسے ہو۔ آج جو حجاب نکلا ہے اور 90% ہماری مائیں اور بہنیں استعمال کرتی ہیں جس میں آنکھ نظر آتی ہے، اس کو بھی اہل علم نے میرے بھائیوں اس سے بھی منع کیا ہے، اس سے بھی منع کیا ہے۔ آنکھ کے ٹائپ کا جو نقاب ہوتا ہے جس میں آنکھ کھلی رہتی ہے، اس پر بھی علماء نے کہا ہے کہ اس کے اوپر ایک چادر ڈال لینی چاہیے۔ آنکھ بالکل مکمل طور سے نہیں نظر آنی چاہیے، اس پر چادر ڈال لینی چاہیے میرے بھائیوں۔ تو حجاب کی بھی شرطیں ہیں۔ حجاب کے تعلق سے علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حجاب موٹا ہو، پردے کا جو کپڑا ہو، جو چادر ہو وہ موٹا ہو، ایسا نہ ہو کہ باریک ہو، پتلا ہو اور اندر کے جو ہے کیا نام ہے زیب و زینت کی چیزیں نظر آئے۔ حجاب ایسا ہو کہ سر سے لے کر کے پیر تک ڈھکنے والا ہو۔ حجاب ایسا ہو کہ چست نہ ہو، تنگ نہ ہو۔ حجاب ایسا ہو کہ کافرہ عورتوں کے لباس کے مشابہ نہ ہو۔ حجاب ایسا ہو کہ مردوں کے لباس کے مشابہ نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں حجاب کی شروط ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ صنفان من امتی لم ارہما، دو قسم کے جہنمی میں نے نہیں دیکھے ہیں۔ یہ حدیث بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دو قسم کے جہنمی میں نے نہیں دیکھے ہیں۔ اس میں سے ایک جہنمی کون ہے؟ وہ عورتیں ہیں نساء کاسیات عاریات، جو کپڑے پہنی ہوئی ہیں مگر ننگی ہیں،
اس کی تفصیل اٹھاؤ دیکھو. علماء نے کہا ہے کپڑے پہنی ہوئی ہے مگر ننگی ہے. کپڑا باریک ہو, کپڑا تنگ ہو, کپڑا چھوٹا ہو, تو یہ ساری شکلیں اس کی بنتی ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گی, حالانکہ جنت کی خوشبو تو اتنی مسافت کی دوری سے پائی جاتی ہے. تو میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں, یہ موضوع ہم سب کا ہے. اس کے تعلق سے حقیقت میں بیدار ہونے کی ضرورت ہے. ہمارے اندر کمی ہے, ہم اس کوتاہی کو دور کرنے کی کوشش کریں. اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج اس کی وجہ سے جو ماحول بنتا جا رہا ہے اور حیوانوں جیسا عمل آج انسان کرتا ہے, وہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے, جس کے اندر حیا اور غیرت تھی, آج وہ انسان ایسا عمل کیوں کرتا ہے؟ اسی پردے کو ہم نے الگ رکھ دیا ہے, ہم نے کنارے کر دیا ہے, اس لیے بے حیائی ہمارے اندر آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے خواتین کو جو ہماری ماتحتی میں ہیں ان سے شرعی پردہ کرانے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہماری مائیں اور بہنیں جو اوپر تشریف رکھتی ہیں یہاں پر, جو میری بات کو سن رہی ہیں, معذرت کے ساتھ اگر کوئی بات تکلیف دہ ہوئی ہوگی تو میں معذرت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہماری مائیں اور بہنوں کو فاطمہ اور عائشہ کو نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب لوگوں کی بے حیائی اور بے شرمی سے حفاظت فرمائے. ھذا ما عندی, اللہ تعالیٰ علم, الحمد للہ رب العالمین.